آن کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت اہم مسئلے پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور وہ مدارس دینیہ کے اعتبار سے ہے اور خاص طور سے شعبہ حفظ سے متعلق ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ آج کل کے زمانے میں حافظ بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اگر ایک گلی میں آواز لگاؤ تو ہر گلی سے 4 حافظ نکل جائیں گے، لیکن کام کے حافظ نہیں بن پاتے بچے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کی توجہ زیادہ تر صرف اس بات کے اوپر رہتی ہے کہ بچے بس ٹائم پہ جائیں اور ٹائم پہ آ جائیں، اور ایک ٹائم پاسی والا کام چل رہا ہے۔ اور بچے چونکہ خود بھی محنت نہیں کرتے، اور محنت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک کمی یہ بھی ہے کہ جو سارا کا سارا الزام ہے وہ استاد پر ڈال دیا جاتا ہے، گویا کہ ہر چیز کا ذمہ دار استاد ہی ہے۔ ہاں، استاد بھی ذمہ دار ہے کسی نہ کسی حد تک، اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن بچوں کی ساری نالائکی کا الزام یہ استاد پر ڈال دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، مدارس دینیہ کے اندر اور خاص طور سے ان معاملات کے اندر جن معاملات کے اندر اگر کوئی استاد قصوروار نہیں ہے اور آپ جان بوجھ کر اس کو قصوروار کروا رہے ہیں اور ڈیگریڈ بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے سے ہی دشمنی کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محنت کا رجحان نہیں ہے، والدین بھی چاہتے ہیں کہ پھونک مار کے بچہ حافظ بن جائے اور کوئی خاص محنت نہ کرنی پڑے، اس وجہ سے یہ الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ بھائی کوئی ایسا کرائٹیریا مخصوص نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں، ایک آرمی کا ادارہ ہے، فوج کا ادارہ ہے، یا کسی بڑے اچھے ہائی لیول کے اسکول کے اندر بچے کو داخل کرانا ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک کرائٹیریا ہے بھائی، ہائر اسکول ایجوکیشن کے اندر ایک کرائٹیریا ہے، اور وہ ٹیسٹ لیتے ہیں اور جانچتے ہیں کہ بھائی ہمارے کس کرائٹیریا کے اوپر، ہمارے اس ٹیسٹ پر، ہمارے اس جو ہے نا وہ نظم و نسق کے اعتبار سے جو ہم نے ایک رکھا ہوا ہے اپنا معیار، اس معیار پر اگر کوئی بچہ پورا اترتا ہے تو اس کا داخلہ لیتے ہیں، ورنہ تو داخلہ نہیں لیتے۔ اور یہاں پر حالت یہ ہے کہ قرآن کریم کا حفظ کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن اس مشکل کام کو کوئی اہمیت اس وجہ نہیں دی جاتی، اور اس کی زندہ مثال ہی یہی ہے کہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، ہر طرح کا لول پل، ہر طرح کا بچہ لا کے بس ڈال دیا، قاری صاحب کے سر پہ مار دیا کہ بھائی اس کو حافظ بنا دو، اور پھر کوئی کرائٹیریا سیٹ ہی نہیں ہے۔ تو بھائی سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے، کوئی ایسے ٹیسٹ رکھنے چاہیے، کوئی ایسے آئی کیو لیول کے ٹیسٹ ہونے چاہیے کہ جس کے اعتبار سے ہم یہ جانچ سکیں کہ یہ بچہ آگے چل کے حفظ کر بھی سکتا ہے یا نہیں۔ اور خاص طور سے ہم مولویوں کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ یہ کسی چیز کے اوپر تحقیق نہیں کرنا چاہتے۔ اب جو میں نے آپ کو بولا ہے نا کہ آئی کیو لیول جانچنا چاہیے، ان کے پاس کوئی معیار نہیں ہے کہ آئی کیو لیول جانچنے کے لیے، حفظ کے لیے آئی کیو لیول کسی بچے کا اگر جانچنا ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا معیار ہے؟ اگر میں ان سے سوال کروں تو ان کے پاس کوئی معیار نہیں ہے، سوائے اس کی کہ بس داخلہ لے لو، بچے کو حفظ کروا دو، یا کبھی والدین کے زور زبردستی پر بچے کو حفظ کروا دیا جاتا ہے، تو بچے میں وہ اتنی صلاحیت ہوتی نہیں ہے۔ میرے بھائی آپ یہ دیکھو کہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو تھے وہ حافظ نہیں تھے، بہت کم صحابہ کرام حافظ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جس کام کے اعتبار سے جس لائق ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس شعبے میں لگا دیتے تھے۔ آج ہم سب کو، پوری دنیا کو شعبہ حفظ میں لگا دینا چاہتے ہیں، تو یہ ایک ناممکنات میں سے ہے۔ اور پھر جو حافظ قرآن کی فضیلت بتائی جاتی ہے کہ وہ تاج پہنایا جائے گا، اور یہ بہت جو احادیث کے اندر فضائل آئے، تو ان فضائل کو حاصل کرنے کی غرض سے اپنے سر کے اوپر آپ نے ایک عذاب ڈال لیا، اور عذاب یہ ڈال لیا کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے سوال کرے گا کہ جب بچے میں اتنی صلاحیت نہیں تھی تو آپ نے اس کو حفظ کیوں کروایا؟ اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بے تحاشا بچے مدرسوں کے اندر بھر لیے جاتے ہیں، اور خاص طور سے کمزور بچے اور سفارشات کے اوپر بھرتی کر لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد نتیجہ نہیں آ پاتا، جس کی وجہ سے ناظموں کے اندر اور مینجمنٹ میں اور قرآ اکرام میں آپس میں چپقلیشیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، رزلٹ کچھ آ رہا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق دے اور اپنے سسٹم کے اوپر تحقیق اور جستجو کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ لیکن یہ تو بھیڑ چال مولویوں کی عادت ہے، بھیڑ چال کے ساتھ چلنا، وہ بس بھیڑ چال کے ساتھ چل رہے ہیں اور یہ اسی طریقے سے معاملات چل رہے ہیں۔ اگر یہی سسٹم کسی گورے کو دے دیا جائے تو وہ اس کے اوپر اتنی موٹی موٹی تحقیقی کتابیں لکھ دے گا، ایسے آئی کیو ٹیسٹ اور ایسے ٹیسٹ جو ہے نا وہ منظر عام کے اوپر آ جائیں گے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے کہ بھائی وہ لوگ جیسے بھی ہیں، گناہ گار ہیں، کافر مشرک ہے، لیکن وہ تحقیق کرتے ہیں۔ ہم لوگ تحقیق نہیں کرتے، بس بھیڑ چال کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اس بھیڑ چال کے پیچھے چلنا چھوڑیں، ذرا اپنے دماغوں کو کھولیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔